انڈیا نے دو کم از کم ریزروائرز ایسے ہیں جس میں جو پانی کو ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ہے، استعداد کار ہے، اس کو بڑھانا کے اوپر کام شروع کر دیا، اگرچہ اس کو کوئی بھی نیا ریزروائر بنانے کے لیے کم از کم جو ہے وہ 5 سال کا عرصہ درکار ہوا کہ جس میں وہ ہمارے دریاؤں کے پانی کو کا رخ کہیں موڑ سکے یا ان کو بڑی حد تک ذخیرہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے، اور بلینز آف ڈالرز اس کے لیے ریکوائرڈ ہوں گے، اور پاکستان ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. پاکستان کے پاس پاکستان ول رن آؤٹ آف آپشنز. لیکن آپشنز کیا ہیں اس پر آنے سے پہلے ظاہر ہے کہ اگر آپشنز رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور انڈیا کسی بھی طریقے سے نہیں مانتا اور کسی کی بھی نہیں مانتا، تو پھر اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کائنیٹک ڈومین میں معاملہ چلا جائے گا. اب رائٹرز کہتے ہیں کہ جو کام ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ ایک پہلا کنکریٹ ٹینجیبل نظر آنے والا قدم ہے جو انڈیا کی طرف سے اٹھایا گیا ہے ان ایگریمنٹ سے، جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. اس سے باہر نکلنے کا یہ پہلا ٹینجیبل ویزیبل نظر آنے والا اقدام جو ہے وہ اب انڈیا کی طرف سے اٹھا لیا گیا ہے، جو 1960 سے ابھی تک چل رہا تھا. جنگیں ہوئی اس دوران، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن یہ قدم اٹھا لیا گیا. گزشتہ مہینے نئی دلی نے پھر یہ آگے اس کا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کہا تھا کہ ہم وہ پیکٹ، وہ معاہدہ اس کو سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، جس سے 80% جو پاکستان میں پانی استعمال ہوتا ہے، جو پاکستان میں پانی آتا ہے وہ انہی دریاؤں سے، ویسٹرن ریور سے آتا ہے. جو 80% رقبہ ہے وہ کاشت 80% کا آپ اندازہ لگا لیں کتنی بڑی یہ کتنے لاکھ ایکڑ، کتنے ملینز آف ایکڑز آف لینڈ یہ بنتا ہے کہ جہاں پر پاکستان ان کے ذریعے ان کو سیراب کرتا ہے. پھر آگے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ انکار کیا تھا کہ ہمارا اس میں پہلگام اٹیک میں کوئی کردار نہیں تھا. پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں پروسیس کے جو سیڈیمنٹس کو نکالنے کا جو ریزروائر فلشنگ کا کام ہے وہ جمعرات کے روز انڈیا کی طرف سے شروع کیا گیا. اور جو بگسٹ انڈیا کی ہائیڈرو پاور کمپنی ہے اسٹیٹ رن NHPC، اس نے یہ آپریشن سر انجام دیا ہے. اور اتھارٹیز فیڈرل ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں اور اس کے جو سورسز ہیں انہوں نے رائٹرز کو اس حوالے سے انفارمیشن دی ہے. اور جو پروسیس ہے اس کے انیشیل ریزلٹس یہ ہیں کہ جو سیڈیمنٹس ہیں وہ پاکستان کے اوپر چھوڑ دیے گئے ہیں، ریزروائرز کے اندر سے فلشنگ کا پروسیس مکمل کر لیا گیا ہے، اور ایک پوٹینشلی ایک سڈن انڈیشن جو ہے وہ کاز کرے گا. ظاہر ہے کہ پانی جب اپنے ساتھ اتنی زیادہ چیزیں بہا کر لائے گا اور آتی ہیں تو اس کے لیے اگر یہاں پر اتھارٹیز تیار نہیں ہیں، دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پانی کی ترسیل میں رکاوٹ اور رخنا اس کے ذریعے ڈلتا ہے. پھر آگے یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو یہ کام ہے وہ پاکستان کی سپلائی فوری طور پر تو بہت زیادہ متاثر نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں زیادہ تر پاکستان کو پانی اپنی ہائیڈرو پاور جنریشن کے لیے بھی، اریگیشن کے لیے بھی ریکوائر تو یہی ہوتا ہے جو انڈیا سے آ رہا ہے. اور لیکن اس میں بٹ اٹ کوڈ ایونچولی بی افیکٹڈ اف ادر ڈیمز لانچ سملر ایفرٹس، کہ جتنے بھی انڈیا کی یہاں پر ریزروائرز ہیں تقریباً آدھا درجن ہیں، 6 کے قریب ایسے ہیں ان دریاؤں پر کہ جن کے ذریعے بھارت اپنے پانی کے معاملے کو ویپنائز کر سکتا ہے. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ڈڈ ناٹ انفارم پاکستان اباؤٹ دا ورک ایٹ دی سلال اینڈ بغلیار پروجیکٹس. جب یہ شروع کیے گئے تھے 1987 سے اس پہ کام شروع ہوا، 2008-9 تک چلتا رہا. انڈیا نے پاکستان کو آغاز میں نہیں بتایا تھا اس کے حوالے سے، اور پھر پاکستان بھی ٹریٹی کے ذریعے اس کو روکتا رہا عالمی ثالثی عدالت میں، اور ورلڈ بینک کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو اس میں انوالو کرتا رہا. اس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوتا رہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سورسز ہیں انہوں نے دے اسپوک آن کنڈیشن آف انانیمٹی، نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ انہوں نے یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ رائٹرز کو بتائی ہیں. پھر انہوں نے جو کمپنی ہے جس نے یہ سارا کام، یہ آپریشن سر انجام دیا ہے سیڈیمنٹس کی فلشنگ کا، ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے ای میل کیا تھا، ان سے کامنٹ مانگا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر یہ پورا اس کا ایکسپلین کرتے ہیں کہ 1 مئی سے یہ جو 3 دن تک پورا فلشنگ کا پروسیس اس کو کیا گیا ہے، اس کا اب نتیجہ کیا ہوگا، کس طریقے سے جو ایفیشینٹ پاور جنریشن ہے وہ انڈیا کے لیے ہو سکے گی، جو ٹربائنز کو ڈیمیج ہے وہ ختم ہو سکے گا. اور پھر آگے یہ اس کا پورا ایک ایکسپلینر دیتے ہیں. اب یہ ہے جو انڈیا نے کیا ہے اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. ایک میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا
کہ جو پاکستان کی طرف سے جواب آیا ہے کہ ہم سنتاس معاہدہ جو ہے اس کی یک طرفہ معطلی کو اقوام متحدہ میں لے جانے کا اعلان کر دیا. یہ ٹھیک ہے، آپ اقوام متحدہ میں لے کر جانا، اس کو انٹرنیشنل فورمز پر ایجیٹیٹ کرنا، فی الفور اس کو لے جا کر ورلڈ بینک پہ جن کے ثالثی میں یہ معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا، ان کو بیچ میں انوالو کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر پاکستان کو، جس طرح اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، پاکستان پہلا قدم نہیں اٹھائے گا. میرا خیال ہے اس سافٹ میسیجنگ کے ذریعے شاید اس کا الارم جب تک کریٹ نہیں کیا جائے گا وزیر خارجہ کی طرف سے، خاص طور پر دنیا کے مختلف، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کن ممالک کے وزرائے خارجہ کو خاص طور پر انوالو کرنے کی ضرورت ہے اسحاق ڈار صاحب کو، جن کو نہیں کیا جا رہا. اور یہ بھی کہ یہ کہنا کہ ہم پہلے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ کلیئر میسج ہونا چاہیے کہ اگر پانی والا معاملہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے انڈیا کنٹینیو کرتا ہے تو اس کے اوپر ڈیڈ لائن دینی چاہیے کہ اگر فلاں تاریخ تک انڈیا ہمارے ساتھ اس قسم کا کام کرتا رہتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے، یا پھر جو پہلگام حملے میں وہ کہہ رہا ہے اس کے ثبوت انڈینائبل ایویڈنس سامنے نہیں رکھتا، تو پھر ہم قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم انڈین جو وہاں پر انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹروائے کرنے پر آ جائیں گے، اور وہ پھر ایک کنونشنل لڑائی سے ہٹ کر کسی اور ڈومین میں بھی جا سکتی ہے. یہ گفتگو جو ہے وہ شاید مسنگ ہے. اب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس میں پاکستان انڈیا کے لیے اتنا آسان نہیں ہے یہ کرنا، سب سے پہلے تو کہ وہ پاکستان کا پانی روک دے. پاکستان کا 80% جو ہے وہ پانی اگر ہی انڈیا سے رہا ہے یا انڈس بیسن سے آ رہا ہے. ماضی میں دیکھ لیں تو ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم، سندھ، یہ تمام کے تمام دریا یہ ٹرانس باؤنڈری ریورز ہیں، یعنی کہ ایک سے زائد ممالک کی سرحدوں کو کراس کرتے ہیں، پولیٹیکل باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کا جو زندگی ہے اور یہاں پر جو پوری لائیولیہڈ ہے وہ اس پانی پر چلتی ہے. یہ کروڑوں سال کی تاریخ ہے. اگر آپ سندھ کی تاریخ ہی پڑھ لیں تو تقریباً 4.5 کروڑ سال پہلے کے ٹریسز ہیں. یہ 4.5 کروڑ سال سے یہ پانی بہہ رہا ہے، اور جو اس کی موجودہ روٹ ہے تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ وہ 1 کروڑ 80 لاکھ سال سے سائنٹسٹ کے مطابق لگ بھگ یہی روٹ ہے، تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس دریا کا. اور انڈیا اس کے پانی کو موڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اب پاکستان کو ایج کیا ہے اور پاکستان کو کرنا کیا چاہیے، جو حکومت کا ایفرٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایج یہ ہے کہ انڈیا یہ کام فی الوقت اپنے مقبوضہ علاقے میں کر رہا ہے، اور شاید وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس نے اپنی ملٹری بھی وہاں پر کھڑی کی ہوئی ہے، اور ایک کنفرنٹیشن کا ماحول بھی بنا لیا ہے، اور وہ مان بھی نہیں رہا کسی کی. لیکن یہ معاملہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ صرف ایک مثال نہیں ہے کہ دریائے سندھ واحد دریا نہیں ہے جو چائنا سے شروع ہوتا ہے، پھر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. جو ٹرانس باؤنڈری ریورز ہیں ان میں دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ایک ایک دریا 11 ممالک سے بھی گزرتا ہے. یعنی میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں، جو دریائے نیل ہے وہ 11 دریاؤں سے، ریور نائل، وہ گزرتا ہے. پھر دنیا کے بہت بڑے بڑے دریا ہیں. اگر انڈیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتا ہے، یہ مثال قائم کر دیتا ہے کہ جو ٹرانس باؤنڈری ریورز ہیں اس میں سے ایک ملک جو ہے وہ اگر چاہے تو پانی روک لے کسی اور ملک کا، تو پھر یہ پوری دنیا میں ایک بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، اور آبی جارحیت مختلف ممالک کی دوسرے ممالک کے خلاف شروع ہو جائے گی. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اصل میں پاکستان کی سفارتکاری کو بینک کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ایمیزون ریور ہے، دنیا کا والیوم کے حساب سے سب سے بڑا دریا ہے، اور یہ برازیل، کولمبیا اور پیرو، یہ 3 ممالک ہیں شیئر کرتے ہیں. اور اس کا جو پانی ہے، اس کا جو والیوم ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیں، لیکن ان 3 ممالک کو آپ اپروچ کریں. پھر برہما پترا ہے، اس میں چائنا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. پھر کولوراڈو ہے، وہ میکسیکو اور امریکہ ہیں. پھر کولمبیا ہے جو کینیڈا اور امریکہ ہے. پھر دنوبے ریور جو ہے وہ آسٹریا، بلغاریہ، کروشیا، جرمنی، ہنگری، مولدووا، رومانیہ، سربیا، سلوواکیہ اور یوکرین، یہ وہ ممالک ہیں. یعنی کہ 10 ممالک سے گزرنے والا یہ دریا ہے. ان ممالک کو آپ اس میں انوالو کر سکتے ہیں یا ان کو سینسٹائز کر سکتے ہیں. ان کے فارن منسٹر سے بات کر سکتے ہیں کہ انڈیا جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے، اور اگر اس کو نہیں کال آؤٹ کیا جاتا، اس کو نہیں روکا جاتا، تو مستقبل میں آپ لوگوں کو بھی اس مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے کہ پھر جو ملک چاہے وہ کسی کا پانی اس طریقے سے اس کو مثال بنا کر روک لے. پھر
گنگا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی جو میجر ٹریبیوٹری ہے وہ کیلاش مانسروور سے کنالی نکل کر نیپال کے راستے سے بھارت میں داخل ہوتی ہے۔ پھر دریائے سندھ ہے، اس کے علم میں ہے آپ کے 58 دریا ہیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ دریاؤں کی تعداد جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے، لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ 700 چھوٹے بڑے دریا ہیں، اور اس میں سے 58 دریا ہیں جو انڈیا سے بنگلہ دیش میں داخل ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے دریا، اور ایک واحد دریا ہے جو بنگلہ دیش سے نکل کر میانمار میں داخل ہوتا ہے۔ تو آپ بنگلہ دیش کو بھی اس میں شامل کریں کہ بھائی اگر یہ کرتا ہے انڈیا ہمارے ساتھ، تو کل کو آپ کی طرف برہما پترا، جمنا، گنگا، یہ جتنے بھی دریا اور چھوٹے بڑے دریا مختلف ریاستوں سے جو بنگلہ دیش میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بھارت اس قسم کی آبی جارحیت کر سکتا ہے۔ پھر میکونگ کا ڈیلٹا ہے، وہ 6-7 ممالک پر پھیلا ہوا ہے، جس میں کولمبیا ہے، چائنا ہے، لاؤس ہے، میانمار ہے، تھائی لینڈ ہے، ویتنام ہے۔ ریور نیل کا میں آپ کو بتا چکا کہ اس میں برونڈی، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، ایجپٹ، ایریٹریا، ایتھیوپیا، کینیا، روانڈا، ساؤتھ سوڈان، سوڈان، تنزانیہ، یوگانڈا اس میں شامل ہیں۔ پھر دریائے دجلہ ہے، بڑا مشہور دریا ہے، اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے، وہ عراق، سیریا اور ترکی میں بہتا ہے۔ پھر زیمبیا ہے، جو زمبیزی ریور ہے، وہ انگولا، بوتسوانا، موزمبیق، نمیبیا، زمبابوے اور زیمبیا، اور پھر اس میں زمبابوے اور زیمبیا میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا سٹرکچر کے اعتبار سے ڈیم موجود ہے۔ چائنا کے بہت سارے ڈیمز ہیں، اور پھر جو اپ سٹریم، ڈاؤن سٹریم، اپر رائپیرین، لوور رائپیرین، ان کے رائٹس ہیں۔ اس معاملے کو شاید بہت زیادہ، کیونکہ اس میں پالیٹکس نہیں ہے، اس میں مارا ماری نہیں ہے، اس میں کوئی آپ میزائل چلانے کی، ایٹم بم یا اسلحے کی کس کی برتری ہے کس کی نہیں، ان اعداد و شمار پر بات نہیں کر رہے، تو شاید لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، یا حکومت بھی اس کے اوپر اس طریقے سے لوگوں کو سینسٹائز نہیں کر رہی۔ آپ کو لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا اس وقت پاکستان کے اوپر مکمل اپنی آبی جارحیت کے ساتھ، مائٹ کے ساتھ حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس نے پاکستان کا پانی اب روک لیا ہے، آپ اس کی آدھی خبر چلائیں یا پوری خبر چلائیں۔ رائٹرز کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس پر پاکستان کو انفارم کیے بغیر کام کرنا شروع کر دیا ہے، وچ مینز کہ انڈیا کا مکمل ارادہ ہے، اور اس کو روکنے کے لیے آپ کو نہ صرف یہ کہ اپنی سیاسی لڑائی کو پس پشت ڈالنا ہوگا، پاکستان میں جو ٹرو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے اس کو سامنے آ کر اس سارے معاملے پہ ایک اتحاد اور یگانگت کے ساتھ، یہ ایک لمبی لڑائی ہے جو لڑنی ہوگی، اور یہ ممالک جن کے میں نے نام گنوائے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور یہ کئی مزید ایسے دریا ہیں چھوٹے بڑے جو ٹرانس باؤنڈری ریورز ہیں، ایک دریا ایک ملک سے نکل کر دوسرے میں جاتا ہے، ان تمام کو آن بورڈ لے کر پھر چاہے ورلڈ بینک ہے، چاہے اقوام متحدہ، ان تمام فورمز کو یوٹیلائز کرنا ہوگا پاکستان نے۔ ادروائز یہ جو خبر ہے یہ خطرناک خبر ہے جو رائٹرز نے ابھی رپورٹ کی ہے سری نگر سے، کہ انڈیا اس قسم کی آبی جارحیت شروع کر چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگر کوئی فالو اپ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ تفصیل سامنے آئی ہے اور کچھ آ رہی ہے، میں اس پر کام کر رہا ہوں۔ جو ایک بریفنگ دی گئی ہے سیاسی جو حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو، ڈی جی آئی ایس پیار اور عطا تارڑ کی طرف سے، اس کے اندر سے آنے والی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔